نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا صدق الله العظيم. یہ سورہ کاف کا تیسرا رکوع ہے. اس رکوع میں اصحاب کاف کے واقعے کے بقیہ حصے کو بیان کیا گیا ہے. اصحاب کاف کے بارے میں اس سے پہلے درس میں یہ بات بیان ہو چکی ہے. یہ وہ چند حق پرست نوجوان تھے جنہوں نے وقت کی ظالم طاغوتی طاقت و قوتوں سے اپنے دامن کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے آپ کو شرک کفر اور ضلالت سے بچاتے ہوئے انہوں نے پہاڑ میں جا کر ایک غار میں پناہ لی اور اللہ نے ان کی اس عمل کو اپنی اس حفاظت کو قرآن مقدس میں ذکر کیے ہیں. اور یہ ہمیشہ سچی اور حق پرست جماعتوں پر ایک دور ایسا آتا ہے کہ انہیں اپنی اس تحریک کو انڈر گراؤنڈ کرنا پڑتا ہے, انہیں چھپنا پڑتا ہے, کیونکہ وقت کی طاغوتی قوتیں کبھی بھی برداشت نہیں کرتی کہ یہ سچی جماعتیں دنیا میں ان کے نظریات ان کے افکار غالب آ جائیں اور عملاً ان کا کوئی سسٹم اور نظام قائم ہو. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ میں ایک دور ایسا گزارا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تحریک کو اپنی اس جماعت سازی کے عمل کو چھپا کر رکھا. جو بھی حق پرست ایمان لے آتا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کرتے تھے کہ اپنی ایمان کا بھی اظہار نہ کرنا, لوگوں کو نہ بتانا, ورنہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور تم برداشت نہیں کر سکتے. شاید جو زیادہ جذباتی ہوتے تھے, ہمت والے ہوتے تھے, وہ اس کا اظہار و اعلان کر بھی لیتے تھے, لیکن عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تاکید ہوتی تھی کہ تم نے اس کا اعلان نہیں کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے کھلے عام اس کی دعوت دینے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دور درمیان میں ایسا گزرا ہے کہ چھپ کر آپ نے پہاڑ کے اندر ایک صحابی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تعلیم و تربیت کا آپ نے انتظام کیا. صحابہ باہر سے اسی طرح کسی نوجوان کو
سمجھا بجھا کر اس کو ٹارگٹ بنا کر وہیں لے آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں مشرف اسلام کرتے اور دین حق کی دعوت دیتے۔ اسی طرح مسیح مذہب میں بھی ایسے اہل حق بہت گزرے، اور مسیح مذہب سے پہلے سابقین قوموں میں بھی ایسے حق پرست گزرے۔ ہمیشہ تاریخ میں یہ واقعات دہرائے جاتے رہے۔ تو یہ چند نوجوان تھے، مسیح مذہب سے ان کا تعلق تھا، حق پر قائم تھے۔ اس وقت کی طاغوتی طاقت و قوت نے ان نوجوانوں کی اس نظریے اور فکر کو برداشت نہیں کیا۔ انہوں نے ان کو کھلے عام دھمکی دی کہ یا تو ہمارے مذہب اور دین پر واپس آ جاؤ یا ہم تمہیں مار مار کر سنسار کر دیں۔ انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر آبادی کو چھوڑا اور جا کر ایک غار میں بنا لی۔ قدرت کی طرف سے ان کی حفاظت کا انتظام بھی ہوا، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے انسانوں پر بہت سارے اور حقائق و علوم آشکارا کرنے تھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کا دوبارہ اٹھنا بعث بعد الموت وہ نہیں ہے۔ دوبارہ زندہ ہونا، اپنی زندگی کے حساب و اعمال کا حساب و کتاب دینا وہ نہیں ہے۔ ظالم طاغوتی طاقتیں ہمیشہ حساب و کتاب سے فرار کا راستہ اختیار کرتی ہیں۔ وہ اس طرح کے نظریے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتی ہیں کہ بس یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں بس اتنا ہی ہے، یہاں مزے کر لیں جو کرنے ہیں۔ تو قرآن در حقیقت یہ بات یہاں سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو بعث بعد الموت ایک یقینی عمل ہے۔ کتنا عرصہ اللہ نے ان کو سلا دیا، اور پھر اس کے بعد 300 سال سے زیادہ عرصہ یہ سوئے رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا، اور ان علاقے کے لوگوں نے ان سے ان کے حالات سے آگہی حاصل کی، ان سے ان کی بات چیت کی۔ تو یہ ان کا دوبارہ اتنا عرصہ بعد زندہ ہونا یا جاگ جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے کتنا لمبا عرصہ گزر گئے انسانوں پر، اسے دوبارہ زندہ کر دے گا، اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا، اپنی حدود پیش کرے گا، اور ان کے اعمال کا ہی محاسبہ ہوگا۔ ایک بات تو یہ بیان کرنا مقصد ہے۔ دوسری یہ بات بھی واضح کرنا مقصد ہے کہ سچی جماعتیں چاہے تھوڑی ہو، انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی اس دعوت کے حوالے سے انہیں کوشش اور جدوجہد جاری رکھنی چاہیے۔ ان کے نظریات رفتہ رفتہ غالب آ کر رہے ہیں، کیونکہ مسلمہ اصول ہے اللہ کا کہ جب حق آتا ہے تو باطل ٹھہر نہیں سکتا، آخر اس باطل کو کافور ضرور ہونا ہوتا ہے۔ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جب حق آ جاتا ہے تو باطل ضائع ہو جاتا ہے، چاہے باطل وہ طاقتور ہو اور حق ابتدا میں کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جب دین اسلام کا اعلان کیا، اس کی دعوت دی، ابتدا میں تو مسلمان کمزور تھے، نہ کوئی اقتدار ہے، نہ کوئی طاقت و قوت ہے، اور مخالفین وہ طاقت میں ہر اعتبار سے، لیکن نتائج پھر دیکھیں کیا نکلا کہ وہ طاقتور، وہ مغرور، وہ گھمنڈی لوگ آخر ناکام ہوئے، ذلیل و رسوا ہوئے، اور یہ سچی جماعت دنیا میں غالب آتی ہے، اللہ کے دین کو غالب کرتی ہے۔ اسی طرح یہ حق پرست لوگ، ان کی تعلیم کے اثرات عوام میں پھیلے، انہوں نے جو دعوت دی اس کے اثرات آگے منتقل ہو گئے، چاہے اس میں کئی صدیاں لگ گئیں، کئی سال لگ گئے، آخر جب یہ دوبارہ اٹھ کر بازار جاتے ہیں تو وہاں انقلاب آ چکا ہے۔ اب وہ جو پہلے کفر و شرک، ظلم و طغیان پر حکومتیں قائم تھی وہ فنا ہو چکی ہیں، حق پر دوبارہ حکومتیں قائم ہو چکی ہیں، وہاں اہل حق پیدا ہو چکی ہیں، ان کی عقیدت مند ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کو یاد رکھے ہوئے ہیں، ان کی تلاش میں ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا تو وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے آخر ان کی اس غار کے اوپر ایک عمارت، ایک یادگار تعمیر کروائی۔ قرآن نے جس کا یہاں تذکرہ کیا ہے، ان سے اسی محبت و عقیدت کی بنیاد پر
تاکہ ان کی یادگار بعد میں بھی ہمارے دلوں میں قائم و دائم رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، جب یہ غار میں جا کر انہوں نے کچھ دیر کے لیے کہا کہ چلو آرام کر لیں، تھکے ہوئے ہیں، وہاں اللہ نے ان کو لمبی نیند سلا دیا۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ان کو بیدار خیال کرو گے جب کہ وہ سو رہے ہیں، یعنی اس طرح ان کی حالت ہے کہ لگتا ہی ہوا ہے کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، جبکہ وہ سوئے ہوئے نہیں، یعنی لگتا ہی ہوا جیسے جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ جاگ نہیں رہے، سوئے ہوئے ہیں۔ اور وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کے پہلوؤں کو بدلتے بھی رہتے ہیں دائیں بائیں۔ ظاہر ہے جب انسان ایک حالت میں سوتا ہے تو زیادہ دیر اس حالت پر سونا صحت کی بھی منافی ہے۔ جسم آخر ایک جگہ جب اس کا مسلسل وزن پڑتا رہے وہ جسم جو ہے اس کو برداشت نہیں کرتا، اور لمبا طویل عرصہ اگر پڑا رہے تو پھر وہ خراب ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے تھوڑے وقفے سے جب ہم بھی سوتے ہیں تو ہم کروٹ بدل لیتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی کروٹوں کی تبدیلی کا نظام مقرر کر رکھا ہے کہ ان کی کروٹیں دائیں بائیں اللہ بدلتے رہتے ہیں۔ اور ان اہل حق کا ایک کتا بھی تھا، وفادار کتا، جس کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ وہ شیخ سعدی کہتے ہیں نا کہ سچے لوگوں کی صحبت اگر ایک کتے کو بھی میسر آ جائے تو وہ انسانوں کے لیے ایک مثال بن جاتا ہے، اور برے لوگوں کی صحبت انسان کو ایسا گرا دیتی ہے کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے، کتوں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ اس کتے کو ان سچے نیک لوگوں کی صحبت میسر ہوئی کہ یہ ان کی حفاظت اور رکھوالی کے لیے اس غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا اپنے بازو پھیلائے ہوئے ان کے آرام گاہ کی جگہ پر، اس غار کے منہ پر بیٹھا ہوا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اور اگر تو ان پر مطلع ہو، ان کو دیکھے جھانکے ان کے اوپر، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، تو ان سے بطور ان سے بھاگ جائے اور تیرا دل جو ہے نا ان کی دہشت اور خوف سے بھر جائے۔ یعنی منظر ایسا غار کا بنا ہوا ہے کہ اگر ایک آدمی اچانک دیکھے تو اس پر ایک دہشت و خوف طاری ہو جائے اور وہاں پیٹ پھیر کر بھاگے۔ اب یہ قرآن ان آیات میں جو واقعہ بیان کیا ہے یہ ان کے غار میں جانے کے فوراً بعد کا ہے، یا جب یہ اٹھی ہیں اور اٹھنے کے بعد دوبارہ اسی حالت میں اللہ نے اسی غار میں ان کو موت دے دی، اور پھر یہی یہ اب تک اسی غار کے اندر ہی ان کا قبرستان ہے اور وہیں یہ گویا کہ پڑے ہوئے۔ بعض محققین تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ابتدا کا واقعہ ہے، ابتدا کا واقعہ ہو تو پھر یہی ہے کہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور بعض مفسرین و محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ بعد کا واقعہ ہے۔ اور یہاں ایقاظ سے مراد در حقیقت قرآن نے یہ جو کہا کہ تم ان کو سمجھو گے کہ وہ بیدار ہیں، بیدار سے مراد زندہ ہے۔ قرآن میں عام طور پر یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ زندہ کے لیے بیدار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور رقود سے مراد در حقیقت مر جانا ہے، دنیا بالکل جان کا نکل جانا ہے۔ زمانہ قدیم میں مسیحی مذہب میں جب رہبانیت کا ایک سلسلہ پھیلا ان میں، تو اس طرح کے بے شمار واقعات پیش آئے ہیں کہ کئی لوگوں نے غاروں میں کھنڈرات میں جا کر انہوں نے اپنا بسیرا کیا، بلکہ ایک دور میں تو ایسا ہوتا تھا کہ ایسے مکان بنائے جاتے تھے جس میں داخل ہونے کے بعد نکلنے کا کوئی دروازہ نہیں رہتا تھا، دروازہ بند کر دیا جاتا تھا، صرف ایک آدھ کھڑکی ہوتی، وہ شیطان وغیرہ ہوتا جہاں سے ہوا کی کراسیں اور کچھ روشنی آتی رہتی تھی، اور باقی اسی گھر کے اندر اسی مکان کے اندر وہ انسان عبادت کرتے کرتے اپنی زندگی مکمل کر دیتا تھا۔ ایک دور میں رہبانیت کا یہ سلسلہ باقاعدہ منظم انداز سے عیسائی مذہب میں پھیلا ہے۔ لوگ کچھ کھانے پینے کے لیے ضرورت کا سامان اسی کھڑکی سے، اسی ونڈو سے پہنچا دیا کرتے تھے، کسی نے پہنچا دیا تو ٹھیک ہے، نہیں پہنچایا تو عبادت میں لگے ہوئے۔ تو پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ جس حالت میں کوئی انسان عبادت میں مصروف ہوتا تھا اسی حالت میں اس کی روح پرواز کر جاتی۔ مثلا کوئی قیام میں ہے تو قیام میں اس کی روح نکل گئی۔ اب عام آدمی سمجھتا تھا کہ یہ کھڑے عبادت کر رہے ہیں، جبکہ وہ فوت ہو چکے ہوتے تھے۔ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع کی حالت میں ہی اس
کی روح نکل گئی. عام آدمی جو دیکھتا اسے باہر سے تو سمجھتا کہ یہ تو عبادت کر رہے ہیں، جب اس کی روح نکل چکی ہوتی ہے سجدے کی حالت میں. تو یہاں قرآن اسی منظر کو بیان کر رہا ہے کہ وہ عبادت میں مصروف، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی سجدے میں ہے. باہر سے جب دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ تو بیدار ہیں، یہ تو عبادت کر رہے ہیں، جب کہ ان کی روح نکل چکی ہے اور وہ وفات پا چکی ہے. یہ حالت ایسی بن چکی تھی، ایسا منظر بن چکا تھا کہ اچانک دیکھنے سے فوراً دہشت سی ہوتی تھی، خوف ستاری ہو جاتا تھا کہ یہ سوئے ہوئے اتنے لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع، اتنا سجدہ جو ان کو دیکھتے رہے. لگتا یہ تھا کہ یہ بیدار ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ فوت ہو چکے تھے. تو یہ قرآن نے باہر کا اس کا ایک نقشہ یہاں کھینچا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان کا وہاں جب وہ ٹھہرے ہوئے تھے تو اس کی حالت کس طرح کی تھی، نوعیت کس طرح کی. اب ان اصحاب کہف کے بارے میں لوگوں کی باتیں حضور کے دور میں بھی ہو رہی تھی، پہلے سے بھی چلی آ رہی تھی. قرآن نے کہا کہ ان کے بارے میں جو اصل مقصد عبرت حاصل کرنا ہے وہ تو لوگ حاصل نہیں کرتے، فضول کی بحثوں میں پڑے ہوئے کہ ان کی تعداد کتنی تھی، اچھا وہ کتا ان کے ساتھ رہا یا نہیں رہا، اس کا رنگ کیسا تھا. یہاں انگریزوں نے بھی اس طرح کی بڑی بحثیں کھڑی کی اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں انتشار اور فرقہ واریت پیدا کی. ایک دور میں جہاں انگریزوں کے جب غلبہ تھا، انہوں نے یہاں اس بر صغیر پاک و ہند پر اپنا تسلط قائم کر لیا، تو مسلمانوں میں بھی لڑائی پیدا کرنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے، ایک مولوی صاحب کے پاس گئے، مسجد میں جا کر ان کو نذرانہ دیا اور ان کی تعریف کی کہ جناب آپ کے کیا کہنے مولانا صاحب، آپ کا بیان تو بس واہ واہ، دل کرتا ہے سنتے ہی رہ جائیں. اچھا مولانا صاحب ایک مسئلہ ہے جو سمجھ نہیں آ رہا کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کا رنگ کیسا تھا. انہوں نے ویسے ہی کہہ دیا جی سفید رنگ کا تھا. مولانا آپ نے تو عقدہ ہی حل کر دیا، آج تک کوئی اس بات کو بیان نہیں کر سکا. آپ برائے مہربانی اگر اس مسئلے کو جمعے کے دن بیان کر دیں، سب لوگوں کو پتہ چل جائے، علم ہے سب کے علم میں آنی چاہیے، یہ بات آنی چاہیے، آپ کی بڑی مہربانی. اب وہ نذرانہ بھی مل چکا ہوتا تھا، وہ عقیدت مند سامنے موجود ہوتے تھے، وہ کہتے جی ٹھیک ہے ہم جمعے میں بیان کر دیں گے. اب دوسری مسجد میں گئے، دوسری مسجد میں بھی اسی طریقے سے وہاں کے خطیب صاحب کو کہتے جناب نذرانہ دے کر اس کی تعریفیں کر کے اس کو خوش کر کے پوچھ کے بھی اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کا رنگ کیسا تھا. انہوں نے کہہ دیا ویسے ہی ظاہر ہے اس قرآن میں یا کہیں روایات و تاریخ میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے. وہ کہتے تھے جی کالا تھا. مولانا آپ نے تو بڑا مسئلہ حل کر دیا، آج تک کسی نے اس پر بات نہیں کی ہے، آپ سے بڑی مہربانی ہے اگر آپ اس مسئلے کو جمعے میں بیان کر دیں، یہ تو بہت ہی علم کا ابلاغ ہوگا، علم کا پھیلاؤ ہوگا. جی ٹھیک ہے ہم جمعے میں بیان کر دیں. اب ادھر خطیب صاحب نے جمعے میں بتایا کہ کتے کا رنگ سفید تھا، ادھر خطیب صاحب نے بتایا کہ کتے کا رنگ جو ہے کالا تھا. اب جو نمازی ہیں مریدین ہیں انہوں نے سنا تو باہر نکلے، آپس میں بحث و مباحثہ شروع ہو گئی. وہ کہتے ہیں جی ہمارے جو مولانا صاحب نے آج مسئلہ حل کر دیا کہ کتے کا رنگ سفید ہے، دوسرے کہتے ہیں جی کالا ہے. ان کی آپس میں جب ملاقات ہوئی، بحث و مباحثہ ہوا، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا کہ جی ہمارے مولانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے مولانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس طریقے سے انتشار، فرقہ، لڑائی انگریز نے مختلف انداز سے اس خطے میں پیدا کی. قرآن مجید یہی بات سمجھا رہا ہے کہ اس طرح کی بحثوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. باہر کہ اسی طرح ہم نے ان کو پھر اٹھا کر کھڑا کیا، کافی عرصہ تک وہ سوئے رہے، اس کے بعد ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ایک دوسرے سے وہ آپس میں بات چیت کرے، پوچھیں. تو ان میں سے ایک کہنے والے نے پوچھا کب لبثتم، کتنا تم یہاں ٹھہرے رہے ہو. باقی کہنے لگے ایک دن سوئے ہوں گے یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے. پھر خود ہی کہنے لگے چھوڑو اس بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کتنا تم عرصہ اس میں ٹھہرے ہو. ابھی ایسا کرو کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ظاہر اب بیدار ہوئے ہیں تو انسانی تقاضے بھی بیدار ہو گئے. ابھی یہ تم ایسا کرو کہ چاندی کا یہ سکہ لے کر جاؤ شہر میں اور وہاں دیکھیں کہ کس سے اچھا اور پاکیزہ کھانا ملتا ہے، اس میں سے کچھ لے کر آؤ.
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کہ وہ جو چاہے چپکے سے لے کر آئے کھانا، تمہارے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی وہی دور ہے جی، تمہارے بارے میں پتہ چل گیا، اِنَّهُمْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر تمہارے بارے میں پتہ چل گیا تو يَرْجُمُوكُمْ، تمہیں یا تو مار مار کر سنسار کر دیں گے، او يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، یا اپنی اسی ملت اور کفر پر تمہیں لوٹائیں گے، اور اگر ایسا ہوگا تو وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ وہ صاحب جب سکہ لے کر گئے، ان میں سے ایک صاحب کہ ماں سے روٹیاں لے کر آئے، تو وہ ایک تندور والے کے پاس گئے، روٹیاں دی، اس کو جب وہ روپیہ پیسہ دیا، وہ سکہ دیا، وہ تو 300 پرانا دقیانوسی زمانے کا سکہ تھا۔ اس نے اس سکہ دے کر نان بھائی نے اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ کہاں سے لوگ آ گئے، یہ رقم دے رہے ہیں، اور یہ تو بہت پرانا سکہ ہے، بہت صدیوں پرانا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ اب اس نے وہ نان والے نے بات کی، آس پاس کچھ اور لوگوں نے بھی سنا، تو اس طریقے سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب لوگ اکٹھے ہوئے تو جستجو ہوئی کہ یہ کون لوگ ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ یہ تم نے سکہ کہاں سے لیا ہے؟ اس نے بتایا، لوگوں کے علم میں ان کا ذکر تو تھا، جو ان کے پیروکار تھے وہ ان کا تذکرہ کرتے رہتے تھے، لہذا ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہاں وہ نوجوان تھے جنہوں نے حق کی خاطر اپنی شہزادی کو بھی چھوڑا، اپنے عہدے اور مرتبے کو بھی ترک کیا، اپنی مال و جائیداد سے بھی انحراف کیا، اور انہوں نے اس طریقے سے غار میں جا کر پناہ لی تھی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اب لوگ متجسس ہوئے اور اس طریقے سے وہ وہاں اس غار تک پہنچے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اس طریقے سے ہم نے ان لوگوں کو مطلع کیا کہ یہ نوجوان یہاں ہیں، لِيَعْلَمُوا، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ ہم نے ان کو مطلع اس لیے کیا کہ اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت یقینی طور پر آنی ہے، حساب و کتاب کا ایک وقت مقرر ہے، اس لیے ہم نے در حقیقت ایک لمبا عرصہ سلانے کے بعد ان کو اٹھا کر لوگوں سے ملوایا۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، اور آپس میں جھگڑنے لگے ان کے بارے میں کہ ان کے بارے میں کیا کوئی ایسی یادگار ہونی چاہیے، يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، ان کے معاملے میں ان کے بارے میں یادگار کوئی بنائی جائے تاکہ بعد میں لوگ بھی یاد رکھیں۔ فَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، لہذا لوگوں نے کہا جو ان کے پیروکار تھے کہ ان کے اوپر ایک عمارت کھڑی کرو، اس غار کے اوپر یا اس غار کے مقام پر ایک عمارت بناؤ، اور وہ ان کی طرف منسوب ہو۔ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، اور دیکھو ان کا پروردگار ہی ان کو خوب جانتا ہے۔ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ، لہذا جو ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے، یعنی اس وقت کا حکمران طبقہ تھا، مسلمان تھا، انہوں نے کہا کہ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم ان کی یہاں غار پر ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے ایک مسجد بناتے ہیں۔ قرآن یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد اب اگلی بات کہی، اب یقیناً لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتنے تھے، ان کے بارے میں بحث و مباحثہ شروع ہو گیا کہ یہ کتنے لوگ تھے۔ ثلاثۃ، تین تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا، وَيَقُولُونَ خَمْسَۃ، کہتے ہیں پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، رَجْمًا بِالْغَیْبِ، یہ ایسے ہی اندازے سے تیر چلاتے ہیں، کوئی حقیقی علم ان کے پاس نہیں ہے، ان کی تعداد میں جھگڑا کیا جا رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ، اور کئی تو کہتے ہیں 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے ربی اعلم بعدتہم، ان کی تعداد کتنی تھی میرا رب ہی خوب جانتا ہے۔ ما یعلمون الا قلیل، بہت تھوڑے ہی لوگ ان کے حالات کو حقیقی معنوں میں جانتے ہیں۔ آپ کے لیے حکم یہ ہے، مسلمانوں تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ فلا تمار فیہم، ان کے بارے میں جھگڑے نہ کرو، بحث و مباحثہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے لوگ تھے، کتے کا رنگ کیا تھا، کس طرح کی تعداد کتنی تھی، کتنا عرصہ وہاں سوئے رہے، پھر کیا ہوا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ الا مراء ظاہر، بس سرسری سی کوئی بات چیت ہونی چاہیے، اور ان سے جو اصل عبرت پذیری ہے، جو اس سے سبق حاصل کرنا ہے وہ حاصل کرو۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور ان کے بارے میں ان سے زیادہ آپ سوال نہ کریں، کسی سے نہ پوچھیں، کیونکہ ان کے بارے میں اس طرح کی تفتیش و تحقیق شروع ہو گئی تو
جو اصل مقصد ہوتا ہے قرآن، یاد رکھو تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ یہاں اس کی جزیات کو بیان کرنے شروع کر دیا جائے، اور نہ ہی قرآن کا یہ مقصد ہے کہ لوگ کسی واقعے کی جزیات میں پڑھ جائیں۔ اصل اس واقعے سے جو سبق حاصل کرنا ہوتا ہے اس سبق کو سامنے رکھیں۔ بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ واقعے کی جزیات میں انسان اتنا گھر جاتا ہے کہ اصل جو رہنمائی مقصود ہوتی ہے وہ سے اوجھل ہو جاتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے۔ جو مقصد تھا اس واقعے کو بیان کرنے کا وہ تو لوگوں نے سمجھا نہیں ہے، بس اس کی جزیات میں بحث و مباحثہ شروع کر دیا۔ تو اس لیے اللہ نے منع فرمایا ان کے بارے میں زیادہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ چند حق پرست نوجوان تھے جنہوں نے حق کی خاطر اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہوئے غار میں پناہ لی، اور پھر اللہ نے ان کو بہت عرصہ تک وہاں سلائے رکھا، پھر آخر ان کو بھی موت آ گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کے ایک تو سچی جماعتوں کی کامیابی کا مجدہ سنایا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، دوبارہ انسان ضرور اٹھیں گے، اللہ کے حضور پیش ہوں گے، چاہے کئی صدیاں ہی کیوں نہ بیت جائیں۔ اللہ ہم سب